معزم سامعین و حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سورۃ الاحزاب پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تو اپنی ماؤں کا نام یاد رکھنا، ماؤں کی تعداد، تاکہ ان کا ادب و احترام، انسان ادب سے نام لے، احترام سے نام لے، کوئی بونکے تو اس کو انسان جواب دے سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی تعداد۔ ایک گمراہ گروہ کی وجہ سے ہم مسلمان بھی صرف ایک نواسے کو جانتے ہیں، دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، بہت کم، اور باقی نوازوں کو ہم جانتے ہی نہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر ذکر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، ابو طالب کے زیر پرورش تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احسان فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ مالدار عورت تھی، بڑے بڑے سرداروں نے دعوت دی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی تجارت لے کر جب شام گئے اور واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق جو اس نے زندگی میں کسی کے دیکھے نہیں تھے اپنی مالکن خدیجہ کو بتلائے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام دیا، اپنا پیغام خود بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال کے اعتبار سے کمزور پایا، فَأَغْنَى تو مالدار کر دیا، کہ مالدار بیوی مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے بہت اچھے ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک ابو احالہ سے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حالہ، اور اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی عتیق سے، ان سے بھی ایک بیٹا ہے ہند۔ یہ 3 بیٹے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جو پہلے 2 خاندوں سے تھے، دونوں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تھے۔ ایک کے ساتھ شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد فوت ہوا، دوسرے کے ساتھ ہوئی، پھر فوت ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، لیکن ان کے پہلے خاندوں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے، طیب، قاسم، طاہر، اور بعضوں نے لکھا کہ طاہر اور قاسم الگ ہیں، اور اسی طرح 4 بیٹیاں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ یہ پہلے خاندوں کی نہیں تھی، پہلے خاندوں کی الگ اولاد ہے۔ ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام حالہ تھا۔ ہند جو بیٹا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک میں بعضوں نے لکھا شہید ہوا، اور علامہ سہیلی نے لکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طاعون کی جو وبا پھیلی تو اس میں اس کا انتقال ہوا، اور یہ فخر کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میری بہن بھائی ہے۔ اس لیے کہ باپ شریک، ماں شریک ہو گئے نا، ماں تو ایک ہے، باپ الگ ہے، لیکن جب باپ اعلیٰ ہو تو نسبت اسی طرف کی جاتی ہے۔ فخر کرتا تھا۔ تو پہلی اولاد الگ ہے،
بعض لوگ جہالت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو پہلی اولاد کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ ہمارے بیٹے کی کوئی نفی کرے، ہماری اولاد کی نفی کرے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی کہے یہ تیری بچی نہیں ہے، ہم مانیں گے؟ ہم تو اس کی گردن اڑا دیں گے، غصہ آتا ہے، بھائی میری ہے تو کون ہوتا ہے؟ تو تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام فرقوں کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوئی، وہ بچے بھی تھے، 4 بیٹیاں تھیں، بچے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ باندی سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہا، ابراہیم اس کا نام تھا، وہ 18 ماہ کا ہو کر فوت ہوا۔ وہ مدینہ میں ہوا، مدینہ میں سن 8 ہجری میں، اور سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1.5 سال کا ہو کر، 18 ماہ کا ہو کر اس کا انتقال ہوا، وہ باندی سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، مکہ ہی میں ہوا، ان کی عمر 50 سال تھی۔ اور مکہ ہی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور مدینہ آ کر جب 9 سال کی عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ سنن ابی داود میں موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے، جلد بڑا کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مجھے کیا جائے، مجھے مختلف چیزیں کھلاتی تھی، لیکن کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں کھجور اور تر، یہ جو تر سبزی ہوتی ہے، بعضوں نے کھیرا مراد لیا، بعضوں نے جو ایک اور تر ہوتی ہے وہ مراد لی، کہ ان 2 کو، بعضوں نے ککڑی مراد لی جس کو ہم خربوزہ کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے لفظ قصا آیا ہے۔ تو کھجور اور یہ مجھے ملا کر جب کھلایا تو اس سے میرا جسم بڑھنا شروع ہوا، میرا جسم اس سے پھر موٹا ہوا، بڑھنا شروع ہوا۔ تو سن 9 سال کی عمر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی کی گئی۔ یہ 3 ازواج مطہرات۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ